مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت پہ اسلام۔ میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہماری زندگیاں بچ جائیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی کا کام کرتی ہے، بائبل مقدس ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی وارث بناتی ہے، اور بائبل مقدس کو پڑھنے سننے سے ہم جو ہے مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے، اس لیے خدا اپنے کلام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور ہمیں بنی نوع انسان کو، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں۔ آج بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر ہم بات چیت کریں گے، غور کریں گے، وہ ہے گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، گناہ کا مطلب آج ایک اور مطلب بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ گناہ کا مطلب اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ مشغول رکھنا اور خدا سے غافل ہونا بھی ہے۔ یعنی گناہ تب بھی ہم گناہ گار ہوتے ہیں جب ہم دنیاوی معاملات میں جو ہے زیادہ مشغول رہتے ہیں، دنیاوی طور پر دنیا داری میں ہم زیادہ مشغول رہتے، اور خدا کے کلام، اس کی باتوں سے، اس سے ہم کیا ہے غافل زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ خدا کیا کہتا ہے، خدا کا کیا منصوبہ ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ خدا کی نظر میں، بلکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بنی نوع انسان کو گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے، خدا کا کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ گناہ سے بچنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اس لیے حزقییل کی کتاب، اس کے 18 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے، کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے، اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے۔ خدا کی خوشی اس میں نہیں ہے کہ کیا ہے انسان یا شریر شخص جو ہے وہ مر جائے، اس کی ہلاکت ہو جائے، وہ ہلاکت میں مر جائے، وہ ہمیشہ کی آگ یعنی جہنم میں چلا جائے۔ خدا کی خوشنودی یا خدا کی خوشی اس میں نہیں ہے۔ خدا کی خوشی اس میں ہے کہ ہر شخص، بلکہ شریر جو ہے وہ اپنی روش یعنی اپنے گناہ کو جو اس کی زندگی میں ہے، اپنی روش سے باز آئے اور پھر کیا ہے؟ زندہ رہے۔ خدا کی خوشی اس میں ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں اس آیت کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، کہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ شریر کی موت میں میری خوشی نہیں ہے۔ خدا ہماری ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا، اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے۔ اس میں ہے کہ شریر اپنی روش سے، اپنے گناہ سے باز آئے اور پھر کیا ہے؟ زندہ رہے۔ زندہ کا مطلب ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ اور اسی طرح لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب کیا ہے؟ اسی طرح ہلاک ہوگے، یعنی گناہ میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور میں توبہ کے بارے میں سیکھ رہا تھا، بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ وہ ہے جب ہم جس راستے پر، جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں،
جب اس سے ہم یو ٹرن لیتے ہیں، یعنی خدا کی طرف آ جاتے ہیں، خدا کی طرف پھر جاتے ہیں، تو یہ توبہ ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ جسمانی زمینی معاملات سے، زمینی کاموں سے مجھے اور آپ کو، بلکہ بنی انسان کو اپنے آپ کو پھیرنا ہے، اور پھر کیا ہے؟ خدا کی طرف پھرنا ہے۔ اور جب خدا کی طرف پھرتے ہیں تب ہی کیا ہے؟ ہم توبہ کرتے ہیں، اور توبہ ہمیں کیا ہے؟ وہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیتی ہے۔ توبہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے طرف لے کر جاتی ہے۔ اس لیے ضرور ہے خداوند یسوع مسیح لوکا کی انجیل میں فرماتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح کیا ہے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، بلکہ امثال کی کتاب اور اس کے 28ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کو ترک کر کے، ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے، اس پر کیا ہے؟ خدا کی رحمت ہوگی۔ یعنی خدا کے رحم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گناہ کو چھپانے کی نہیں، بلکہ خدا کے سامنے اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میری زندگی میں یہ گناہ ہے، مجھے اس سے کیا ہے؟ مجھے اس سے رہائی دے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور اس کو میں اپنی زندگی سے ترک کرتا ہوں۔ جب ہم اپنے گناہ کو خدا کے سامنے نہیں چھپاتے، کیونکہ خدا کی آنکھ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے ہمیں ضرور ہے کہ اقرار کرنے کی۔ آج بنی نوع انسان کو اقرار کرنے کی، آج انسان کو، گناہ گار انسان کو اقرار کرنے کی، وہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ گناہ کیسا بھی کیوں نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے، تمہارے گناہ کتنے بھی کرم سی رنگ کے کیوں نہ ہوں، میں انہیں دھو کر برف کی مانند کیا کروں گا؟ سفید کر دوں گا۔ اس لیے ہمیں بلکہ گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ ہے۔ اس لیے چھوٹا سمجھ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گناہ، کیا گناہ ہے۔ لوگ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دیتے اور پھر کہتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے، وہ گناہ ہے، لیکن اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند آج میں نے جھوٹ بولا، آج ناراستی کی ہے، کسی کی بےزتی، کسی کا دل دکھایا ہے، غصے میں آ کر میں نے جو ہے گناہ کیا ہے، اور میں نے حرام کاری، ناپاکی کی ہے۔ یعنی جو بھی زندگی میں گناہ ہوا ہے اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں تو خداوند ہم پر کیا کرتا؟ رحم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ وزاری وہ ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم، وہ مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں کیا ہے؟ غنی ہے۔ ہم جس خدا کو، جو آسمان اور زمین کا خداوند ہے، جس خداوند نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، وہ خدا کیسا ہے؟ وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں کیا ہے؟ غنی ہے۔ وہ شفقت کرنا جانتا ہے۔ جب کچھ شخص دل سے توبہ کرتا ہے، دل سے خداوند کی طرف رجوع لے آتا ہے، اپنی بری روشوں کو ترک کرتا ہے، اپنے گناہ کو نہیں چھپاتا بلکہ اس کا اقرار کر کے خدا کی طرف پھرتا ہے، توبہ کرتا ہے، خدا کی طرف آ جاتا ہے، یعنی بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر خداوند اس پر کیا ہے؟ رحم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ گناہ سے بچنے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے، گناہ سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتے ہیں، تو پھر خداوند کا رحم جو ہے، اس کی شفقت ہم پر کیا ہے؟ جاری اور ساری ہو جاتی ہے۔
اس لیے ہوسیہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے 14 باب کی دوسری آیت میں، کلام لے کر خداوند کی طرف کیا کرو، رجوع لاؤ اور کہو ہماری تمام بدکرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو کیا کر، قبول کر۔ یعنی نہ صرف ہمیں توبہ کرنے کی بلکہ خدا کے کلام کے مطابق دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند معاف کرنے میں قادر ہے۔ اور جب ہم کلام کو سامنے رکھ کر اور کلام میں سے ہو کر ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں کیا کر، ہماری بدکرداری کو دور کر اور ہم پر فضل کر اور ہمیں قبول کر، تو خداوند کیا کرتا ہے، خداوند ہم پر اپنا فضل کر دیتا ہے، خداوند ہم پر اپنی شفقت کو انڈیل دیتا ہے۔ خدا رحیم ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آج میرے پیارے بہن بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اس بے دینی نفسانی شیطانی دور کے اندر، جبکہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا اور دنیاوی کاموں کے اندر بھاگ دوڑ، دنیاوی بھاگ دوڑ کے اندر مصروف ہے۔ ہر کوئی شخص روپیہ، پیسہ، گاڑی، بنگلہ بنانا چاہتا ہے اور مختلف طریقے سے جو ہے وہ دھوکہ دہی، فریب کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی زندگی میں گناہ ہے اور وہ آخرت کو بھولا ہوا، وہ سوچتا ہے کہ شاید یہی زمین جو ہے بس میرا گھر اور میں سب کچھ یہیں پر کر لوں۔ وہ اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روئی زمین پر رہ کر آخرت کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے، گناہ سے پاک زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور گناہ سے ہم جتنا زیادہ بچتے ہیں، بدی سے ہم دور رہتے ہیں، ہم کلام کے فالورز بنتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں۔ جیسے زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جوان اپنی روش کو کیسے پاک رکھ سکتا ہے، اور اس کے آگے اسی آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھنے سے، خدا کے کلام کو جو ہے اپنی زندگی میں لینے سے، جب ہم خدا کے کلام کو باقاعدہ طور پر پڑھتے اور یاد رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، تو پھر ہم کیا ہے، گناہ سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے گناہ سے بچیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے، ہمیں جھوٹ، فریب، دغا بازی سے، ناچ رنگوں سے، جادوگری سے، جس کو خدا قطر پسند نہیں کرتا، لالچ سے، حرام کاریوں سے، غصے اور تفرقوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، ہمیں کیا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور جب ہم بچاتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر خدا بھی ہماری کیا کرتا، مدد کرتا ہے، اور پھر ہمیں کیا کرتا ہے، وہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دیتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا کیا ہے، وارث بناتا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں گناہ کی کیچ سے نکالنے کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہمیں کیا ہے، مول خرید لیا اور بچا لیا، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی، اور لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں، جیسے یہ آیت بہت مشہور ہے، آپ پڑھتے ہوں گے اور آپ کو یاد ہوگی، لکھا ہے باپ نے، یعنی خدا باپ نے دنیا سے ہم سب سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اس لیے جب ہم گناہ کو چھوڑتے، توبہ کرتے ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے، توبہ کرتے ہیں، ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اور پھر کیا ہے، ہم اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، اس کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، تو کیا ہے، ہم بچ سکتے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بناتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ زمین میرا اور آپ کا گھر نہیں ہے، میرا اور آپ کا گھر جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ ہم سب زمین پر مسافر اور پردیسی ہیں، ایک دن ہمیں جانا ہے۔ اس لیے ضرور ہے اپنی زندگی پر، اپنی باتوں پر، اپنے کاموں پر غور کرنا ہے کہ کہیں ہم دنیا اور دنیا کے معاملات میں ہم اس قدر جو ہے مصروف تو نہیں ہو گئے، مشغول تو نہیں ہیں، صبح اٹھتے اور رات گئے تک، اور پھر صبح رات گئے تک صبح تک ہم صرف دنیاوی باتوں، جسمانی کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، بلکہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اولویت خدا کو دینی ہے۔
گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے دور رہنا ہے۔ اور جب ہم گناہ سے دور رہتے بچتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قبول کر، ہم پر رحم کر، تو خداوند اپنا رحم جاری اور ساری کر کے اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ کیونکہ خداوند، اس لیے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع کی زمین پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ گار کیا ہے؟ نجات پائیں۔ لکھا ہے کہ وہ اس لیے آیا تاکہ لوگ کیا ہے؟ گناہ گار نجات پائیں۔ آج ضرورت ہے ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگیاں باعث برکت ہو اور ہم گناہ سے بچیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگے۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام جو ہمیں سکھاتا، سمجھاتا ہے، تیرا کلام جو ہمیں بناتا، سنوارتا ہے، تیرا کلام جو ہمیں جینے کی راہ بتاتا ہے، تیرے کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ فضل دے کہ ہم گناہ سے بچ سکیں، ہم گناہ سے دور رہیں، بلکہ خداوند ہم تیرے ساتھ چلے، تیرے خوف میں زندگی گزاریں، تیرے کلام کو پڑھیں، تجھ سے وفادار ہوں، تجھ سے دعا کرنے والے بنیں، تاکہ ہماری زندگیاں روئے زمین پر جو ہم مسافر پردیسی ہیں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، اور خداوند آسمانی بادشاہت کے شہری بنیں، تاکہ ہماری زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنیں۔ اپنے کلام کی حفاظت کر، اپنے لوگوں کو برکت دے۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، قرضدار ہیں، بے روزگار ہیں، یسوع کے نام سے ان کی تمام بیماریوں سے انہیں شفا دے، بیمار شفا پائیں یسوع کے نام سے۔ قرضدار لوگوں کی مشکلات دور ہوں، ان کی فنانس پر برکت آئے، اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے کہ خداوند بے روزگار لوگوں کو روزگار مہیا کر، اور خداوند جو لوگ پیارے خداوند تجھ سے دور ہے، فضل دے کہ خداوند وہ تیرے پاس آ سکیں۔ خداوند میں اپنے لیے بلکہ اور بھی ایمانداروں کے لیے، تیرے مقدسین لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں برکت دے اور انہیں توفیق دے۔ ہم سب کو یہ فضل اور توفیق دے کہ ہم بہت ساری روحوں کو بچا کر تیرے گلہ میں شامل کر سکیں، تاکہ نجات کا کام ہو اور تیرا جلد آنا ہو، تاکہ بہت سارے لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اے خداوند بچ جائیں، اور جب تو بادل کی سواری پر آئے تو وہ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں۔ برکت دے اور ہم سب کو گناہ سے دور رہنے کا فضل دے، تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے، یسوع کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سب پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بہت برکت دے۔